فقر کی راہ میں قدم پختہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ حلاج ان الحق کہنے سے سولی پر چڑھائے گئے۔ احمق وہ شخص ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی خواہش رکھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ویلے اسی حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے ویڑے دے وچ اسی موجود ہاں اور اسی انہاں دی ہی کتاب جامع الاسرار دا مطالعہ تواڈے تک اسی پہنچا رہے ہاں۔ اج اسی بادشاہ صاحب دے ویڑے دے وچ بیٹھ کے انہاں دی کتاب دا اگلا پارٹ 11واں پارٹ تواڈی خدمت دے وچ پیش کران گے، اور تاکہ تسی بادشاہ صاحب دی مزار دی زیارت بھی نال کردے رہو اور آپ دی جڑی گل ہے وہ بھی سنتے رہو۔ اسی اینو شروع کرنے ہیں، بسم اللہ کرنے ہیں۔ یہ ڈاکٹر کے بی نسیم صاحب نے یہ ترجمہ کیتا ہے۔ حضرت سلطان محمد باہو رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے جہاں نام ہے جامع الاسرار۔ اسی بسم اللہ کرنے ہیں۔ حدیث: احمق وہ شخص ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی معرفت کی خواہش رکھے۔ پیر کے 3 حرف ہیں۔ حرف پے سے مراد یہ ہے کہ وہ طالبوں کو اور مریدوں کو اس طرح پاک و صاف کرے جس طرح نخلانے والا مردے کو غسل دیتا ہے۔ حرف یہ سے یہ مراد ہے کہ وہ مرید کی اس طرح مدد کرے کہ جس طرح مردے کی نماز جنازہ کے وقت کرتے ہیں۔ حرف رے سے مراد یہ ہے اس پر ازل و ابد کے راز منکشف کرے تاکہ منکر نکیر کے سوال و جواب میں اسے آسانی ہو اور وہ نفس اور شیطان سے خلاصی پائے۔ جس پیر میں یہ علامات نہیں ہیں اس کے ساتھ ہرگز ملاقات نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث قدسی: انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھید ہوں۔ جس وقت کہ انسان سر الہی ہو جائے اور جواب باسواب حاصل نہ کرے وہ یکتا نہیں ہوتا اور جدائی کو ہی اپنی جمعیت خیال کرنے لگتا ہے، کیونکہ جمعیت تو جمع کا نام ہے۔ اگر 1000 شمار کرو تو ابتدا اور انتہا ایک ہو جاتی ہے۔ فقر کی راہ میں قدم پختہ رکھنا چاہیے، جیسا کہ شیخ منصور رحمۃ اللہ علیہ حلاج ان الحق کہنے سے سولی پر چڑھائے گئے، لیکن فقر سے ان کے پاؤں نے ہرگز لغزش نہ کی۔ یا جیسا کہ شیخ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عین القضات نے مار ڈالنے کا حکم دیا، لیکن انہوں نے حق سے منہ نہ موڑا۔ اے طالب صادق، دنا اور آگاہ ہو، اور وہ منزل و مقامات میں تھے، عین ذات میں نہیں پہنچے تھے، ابھی وہ خام تھے اور سکر کی سوزش سے بے آرام تھے۔ انہیں فنا فی اللہ کا فکر تمام حاصل نہ تھا۔ شریعت سے جو نکلے تو ظاہر ہے کہ وہ تنگ حوصلہ اور کم ظرف تھے، ابھی منزلوں ہی میں تھے، فنا فی اللہ ذات تک نہ پہنچے تھے۔ جناب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انتہا کی طرف پہنچنا ابتدا کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور اکثر کہتے ہیں حضرت شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ جو شخص وصال حقیقی حاصل ہونے کے بعد عبادت کا ارادہ کرے، بس بے شک اس نے اپنے مالک حقیقی کے ساتھ کفر اور شرک کیا۔ یہ قول حدیث باطن میں ایک خاص شان رکھتی ہے۔ شریعت میں راہ راست کے معنی ہیں، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اپنے رب کی اتنی عبادت کرو کہ یقین کی انتہائی منزل پر فائز ہو جاؤ۔ بعض مقلد اہل بدعت مرشد تیلی کے بیل کی طرح ہیں،
परवरदिगार की राह से उनकी आंखें चंदिया गई हैं, बेदीन लाइन और हक से दूर हैं, लेकिन अपने आप को हक वासल समझते हैं, हक को छोड़कर बातिल पेश करते हैं और हाँ शैतानी हीला हुज्जत को ज़बान पर लाते हैं। जो शख्स दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर गया हो वो खबीस अबलीस का पेशवा है। चुनाचे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, अहले बिद्दत कुत्ते हैं और अहले दोज़ख खबीस हैं, अहले इब्लीस तेली के बैल की तरह और परवरदिगार से दूर हैं, और अहले दुनिया हैं आग के कुत्ते हैं। गुनाहगारी की बुनियाद और फसाद व आफात की चाबी दुनिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सादात मेरी पुश्त से पैदा हुए हैं, उलमा मेरे सीने से, और फुकरा अल्लाह ताला के नूर से पैदा किए गए हैं। जी नाजरीन, ये साडा पार्ट 11 सी। ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।